ٹرانسمیشن رحمت رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کا ہمارا پروگرام شب قدر کی اہمیت اور فضیلت پر ہے، اور اس پر ڈسکشن کرنے کے لیے آج A1 TV کی بڑی سعادت ہے اور ہمارے لیے بڑی خوشی کا باعث ہے کہ جو میرے آج کے گیسٹ ہیں ہمارے بہت ہی محترم پروفیسر امام سید بدی الدین سہروردی صاحب ہیں. یہ فاؤنڈر اینڈ چیئرمین ہیں اسلامک سپریم کاؤنسل آف کینیڈا کے. تو سب سے پہلے میں انہیں دعوت دوں گی کہ وہ ہمارے آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک ہوں. السلام علیکم حضرت صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حضرت صاحب، آپ کا ہمارے پروگرام میں آنے کا بہت بہت شکریہ، ہمیں ٹائم دینے کے لیے بہت شکریہ آپ کا. بڑی نوازش آپ کی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. یہ تو میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ شب قدر کی رات الحمدللہ اس اچھے پروگرام میں شرکت کا موقع مل گیا. جی بہت شکریہ. ان کے ساتھ ہی میرے آج کے جو کو ہوسٹ ہیں سید وقار حسین شاہ صاحب. السلام علیکم وقار بھائی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک وسلم. وقار بھائی، حضرت صاحب سے آگے آج کے موضوع کے حوالے سے بات چیت کرنے سے پہلے میں چاہوں گی، ویسے تو ظاہر ہے سارے لوگ جانتے ہیں ماشاءاللہ حضرت صاحب کو، لیکن یہ کہ اگر آپ تھوڑا سا بریف انٹروڈکشن دے دیں ہمارے ناظرین کے لیے. جی بالکل، میرے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ آج میں اپنے مینٹور کے سامنے بیٹھا ہوں. تو یہ پروفیسر امام سید بدی الدین سہروردی صاحب چیئرمین اینڈ فاؤنڈر ہیں اسلامک سپریم کاؤنسل آف کینیڈا کے، اور ہم نے جو پچھلے ہفتے پروگرام کیا تھا زاہد رفیق سہروردی صاحب کے ساتھ، وہ ان کی تنظیم کے جنرل سیکرٹری ہیں، اور ان کی تنظیم میں ٹوٹل 18-19 مساجد ہیں اس وقت تک، اگر میری گنتی صحیح ہے، کیونکہ ایوری ڈے ماشاءاللہ جو ہے وہ کوئی نیا پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے. تو زاہد رفیق صاحب واز ڈائریکٹر آف ون آف دا پروجیکٹس اینڈ ہی از دا چیئرمین آف دیٹ اسلامک سپریم کاؤنسل آف کینیڈا. اور جیسے میں نے کہا آئی ایم پریویلیجڈ کہ ہی از مائی مینٹور، اور آج تک جو ہے جو ان سے سیکھا ہے آج ان کے سامنے ان کے ساتھ بات کرنے کا موقع مل رہا ہے. اور شب قدر کا جیسے ذکر ہوا کہ کینیڈا میں اس وقت شب قدر کا اختتام ہوا چاہتا ہے، اور جی جی آسٹریلیا میں اس وقت شب قدر کا آغاز ہے. آغاز ہوا تو یہ جاتا ہے، ساری بالکل رات شب قدر میں گزار کے دنیا کے ایک دوسرے کونے میں شب قدر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. اللہ کے ولیوں کی یہ نشانیاں ہوتی ہیں. بالکل. اور یہ کہ سبحان ایون اللہ. ٹی وی کی پوری ٹیم اور جتنے ہمارے ناظرین ہیں ان کے لیے بھی اٹس اے پریویلیج کہ ماشاءاللہ آج حضرت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمیں یہ عنایت بخشیں گے کہ ہم ان کے ساتھ شب قدر کے موضوع کو ڈسکس کریں گے ان ڈیٹیل. تو حضرت صاحب سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ شب قدر کی اہمیت کے حوالے سے تھوڑا سا اگر بیان کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو شب قدر کی اہمیت دیکھیے، جتنی قرآن کریم کے اندر خوبصورت انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے، اتنا خوبصورت انداز کسی کا نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کے بارے میں یہ فرمایا، لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا کہ دیکھو انسانوں، یہ اتنی مبارک رات ہے، پورے سال کے 365 دنوں میں سے دس از دی ہولیسٹ نائٹ، یہ سب سے مقدس ترین رات، سب سے اہم ترین رات. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس رات میں اگر تم تھوڑی سی دیر بھی عبادت کر لو، ایک نیکی بھی کر لو، تو جو بھی عبادت کی توفیق ملے اس کا جو بدلہ ہے وہ 83 سال 6 مہینے سے زیادہ تم کو اس کا بدلہ ملے گا. یعنی آج کی رات ہر نیکی کا بدلہ 1000 مہینوں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. یعنی کوئی انسان مسلسل 1000 مہینہ اللہ کی عبادت میں لگا رہے اور وہ نیکی بار بار کرتا رہے 1000 مہینوں تک، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رات کے اندر اس نیکی کا ثواب اتنا عظیم عطا فرماتے ہیں. یہ رات وہ ہے جو قرآن کریم کے نزول کی رات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب، آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آج ہی کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو نازل فرمایا. یہ قرآن کریم، یہ آج کی جو رات ہے لیلۃ القدر کی رات، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس رات فرشتے دنیا میں نازل ہوتے ہیں. سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آتے ہیں اور وہ سارے روئے زمین کے اوپر گھوم کر ایسی محفلوں کو تلاش کرتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو، ایسے گھروں میں جاتے ہیں جہاں لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہوں، ایسی مسجدوں میں، علاقوں میں جاتے ہیں جہاں پر لوگ اللہ کو یاد کر رہے ہوں، اور وہ ان پر اپنی رحمتیں اور اپنی مغفرتیں ان پر نچھاور کرتے ہیں. آج کی رات مغفرت کی رات ہے.
اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی رات ہے، اللہ سے توبہ کرنے کی رات ہے۔ آج کی رات کو لیلۃ التوبہ بھی کہتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سارے گناہ پیش کر دے اور اللہ سے معافی مانگے اور گڑ گڑائے اور اللہ سے یہ ارادہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ یہ کبھی نہیں ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کرنے میں ذرہ برابر نہیں جھجکتے ہیں۔ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کے ساتھ ساتھ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو کووڈ-19 پھیلا ہوا ہے، اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روئے زمین سے دفع فرمائے، اور بے شمار انسان جو اس مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں، ایسی وبا ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، ہر فیملی اس سے متاثر ہے۔ تو آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان وبائی امراض سے، اللہ کی نافرمانی سے، گناہوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہنم سے بچنے کی دعائیں کرنے کی رات ہے۔ اور اس رات الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جو اس کا اجر عظیم عطا فرماتے ہیں وہ 1000 مہینوں سے زیادہ اس کا اجر ہے۔ جی سبحان اللہ۔ عزیز صاحب ایک اور بات جو مجھ سے پوچھا بھی گیا تھا کہ میں ضرور پوچھوں آپ سے، اچھا کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے ہمیشہ کہا گیا ہے کہ جو آخری طاق رکھتے ہیں ان میں سے کوئی سی بھی ایک رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، تو پھر ہم 27ویں شب رمضان کی جو شب ہے اس میں ہی کیوں یہ سوچتے ہیں کہ یہی لیلۃ القدر ہے؟ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے قدر کی رات جو ہے، حضور کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ آخری 10 راتیں تمام طاق اور جفت سب، حضور نے فرمایا آخری 10 راتوں میں، آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرو۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ صحابہ کرام کو اس رات کی مطلب اسپیسیفک رات بتانے کے لیے تشریف لائے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو روک دیا تو آپ نے نہیں بتایا۔ تو اب جو شب قدر کی راتوں کے لیے اسپیسیفکلی یعنی مخصوص رات کی بات کرنے کی بات ہوتی ہے تو یہ علماء کے اوپینینز ہیں، ان کے مشاہدات ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو صرف یہ بتایا ہے کہ شب قدر جو ہے وہ آخری 10 راتوں کے اندر سے کوئی سی رات ہے، اور دوسری حدیث میں بتایا کہ آخری 10 راتوں میں سے، آخری عشرے کی راتوں میں سے طاق رات ہے۔ اب علماء کے اس میں اوپینین ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور اس کے علاوہ کئی صحابہ کرام کا یہ ان کا اوپینین ہے کہ یہ وہ رات 27ویں شب ہی ہے۔ اب یہ اوپینین کیسے بنتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو مشاہدات عطا فرماتا ہے اور ان کو ایسی چیزیں بتا دیتا ہے، ایسی چیزیں ان کو نظر آ جاتی ہیں جس سے ان کا یقین مستحکم ہو جاتا ہے، بلکہ وہ یقین مشاہدے میں بدل جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو 27ویں شب کو اکثر لوگ کہتے ہیں وہ اس لیے بھی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ جو تابعی ہیں یعنی جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے انہوں نے بھی فرمایا کہ 27ویں شب ہے، لیکن بہرحال بعض 21 کہتے ہیں، بعض 23 کہتے ہیں، بعض 25 اور 29 اور 27، لیکن میجورٹی جو ہے وہ 27 کو اس لیے مانتی ہے کہ میجورٹی آف اسکالرز جو ہیں انہوں نے 27ویں شب ہی کی نشاندہی کی ہے، لیکن رسول پاک نے کسی اسپیسیفک رات کی نشاندہی نہیں کی۔ حضور نے تو صرف طاق راتیں یہ تمام آخری عشرے کی راتوں کو فرمایا۔ جی اچھا ایک سوال جو اور آیا ہے میرے پاس وہ یہ تھا کہ جیسے اب کئی لوگوں کا اب چاند کے حساب سے روزے رکھتے ہیں، کوئی لوگ جو ہیں وہ کیلنڈر کے حساب سے رکھتے ہیں، تو اب ایون آسٹریلیا میں بھی کسی کی کل ہو گئی ہے 27ویں، کسی کی آج ہے، کسی کی شاید کل بھی ہو، تو کیا اس سے بھی یہ ہوگا کہ اب یہ بھی نہیں ہمیں پتہ چلتا کہ کس کی 27ویں صحیح تھی یا دن تھا، تو کیا تو کسی کی نہیں ہے اللہ میاں تو نیت دیکھیں گے؟ نہیں بہت اچھا سوال کیا، بہت اچھا سوال کیا، اور بڑا ضروری سوال یہ ہے کہ دیکھیے یہ بڑی بدقسمتی ہے ہم مسلمان امت کی اس وقت کہ ہم ڈیوائیڈ ہیں، اور ہر آنے والے دن مسلمان اور زیادہ ڈیوائیڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں متحد فرما دے۔ دیکھیے یہ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ اگر کسی نے پہلے روزہ شروع کیا، کسی نے بعد میں روزہ شروع کیا، کوئی کیلنڈر کو فالو کر رہا ہے، کوئی سعودی عرب کو فالو کر رہا ہے، کوئی لوکل مون سائٹنگ کو فالو کر رہے ہیں، یہ ڈیفرنٹ کرائٹیریا بن چکے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ڈویژن ہو جاتی ہے۔ لیکن میں کسی کو غلط نہیں کہوں گا، بس میں یہ کہوں گا کہ کس کی 27ویں شب غلط ہے اور کس کی صحیح ہے، آئی تھنک اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔
اللہ तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर और रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने एक उसूल बयान कर दिया है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात, इंसान के तमाम अमाल की एक्सेप्टेंस का दारो मदार उसकी नीयत के ऊपर है। तो अब किसी ने लाजमी तौर पर अगर पहले रोज़ा शुरू किया तो उसकी नीयत ये थोड़ी थी कि वो जानबूझ के अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करेगा, और किसी ने अगर बाद में शुरू किया उसकी नीयत भी ये नहीं थी कि मैं तो सबसे मुख्तलिफ होना है इसलिए मैं देर से शुरू करूंगा। सबकी नीयत ये थी कि जिसने भी जिस तरह से रोज़ा शुरू किया कि भाई मैं ये समझता हूँ कि यही सही है। तो जिस इंसान की नीयत पे होगी तो याद रखिए उसकी 27वीं शब उसी हिसाब से हो जाएगी। हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि जनाब उनकी 27वीं शब कल थी, आज हमारी 27वीं शब है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कुर्बानी के जानवरों के हवाले से एक बड़ी खूबसूरत बात कही है जो हम तमाम आमाल के ऊपर हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। और रसूल पाक की हदीस भी है कि आमाल जो है उनका दारो मदार नीयतों के ऊपर होता है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लन यनालुल्लाहु लहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि ऐ मुसलमानों ऐ मोमिनों, तुम ये जो कुर्बानी के जानवरों को जब ज़िबा करते हो तो ना इनका खून अल्लाह को पहुंचता है ना इनका गोश्त अल्लाह को पहुंचता है। अल्लाह को क्या पहुंचता है? अल्लाह ने फरमाया तुम्हारा तकवा, तुम्हारी नीयत, तुम्हारी कैफियत, तुम्हारे जहन की कैफियत पहुंचती है। तो इसी तरह से हमारे मजहबी दूसरे मामलात के अंदर भी हमें ये सोचना चाहिए कि हम अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए हम अमल कर रहे हैं। अब उसमें हम किसी की गलती हो सकती है, कोई सही हो सकता है, कोई गलत हो सकता है, लेकिन चूंकि इंसान की नीयत साफ होती है लिहाजा उसको अजर उसी की नीयत के हिसाब से मिलेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला सबकी इबादतें कबूल फरमाए। ये नहीं होना चाहिए जो डिवीजन हो चुकी है। बस अल्लाह ताला हमें हिदायत दे और अल्लाह ताला हमें मुत्तहिद फरमा दे। जी आमीन सुम आमीन। इससे पहले कि मैं आपसे अगला सवाल करूं, मैं अपने नाजरीन जो देख रहे हैं प्रोग्राम को, मेरे पास बड़े सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं, सारे कह रहे हैं माशाल्लाह, और वही वाली बात है कि हमारी बड़ी सादत है कि माशाल्लाह आज हज़रत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो जो भी कमेंट्स कर रहे हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ ये कि आज हमारी वही बड़ी सादत है कि माशाल्लाह इमाम सैयद बदियुद्दीन सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो अगर आप कोई भी क्वेश्चन इनसे पूछना चाहें तो हम लाइव इनसे पूछ सकते हैं और आपको आपका जवाब मिल सकता है। तो ये आज मौका आपको मिला है हमारे साथ साथ इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, तो प्लीज़ अगर आप उसको अवेल करना चाहते हैं तो यू आर मोर देन वेलकम। अच्छा, दूसरा एक और क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ हज़रत साहब, वो ये है कि आप, क्योंकि कोविड-19 है अभी, जैसे आपने भी जिक्र फरमाया, तो अब यहाँ ऑस्ट्रेलिया में जैसे मसाजिद में नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, या ये कि जिस तरह पूरी शब जो है वो इबादत की जाती थी मिलकर, और पूरी रात सारे लोग मिलकर नवाफिल और वो सब अदा करते थे, अब ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ घर में आप कर सकते हैं। और ज़ाहिर है मस्जिद में नमाज अदा करते हैं तो उसका ज़्यादा सवाब है। तो इन हालात में कोई अहकामात हैं हमारे पास? बिल्कुल हैं। देखिए अल्लाह का दीन इस्लाम जो है अल्हम्दुलिल्लाह हर हालत में हमारी रहनुमाई करता है, इसीलिए ये दीन कामिल है और आखिरी दीन है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। बिल्कुल, और रसूल पाक की ज़िंदगी में इन तमाम फ्यूचर में आने वाले, मुस्तकबिल में आने वाले मामलात की डायरेक्शन, हिदायत, गाइडेंस मिलती है। देखिए मौजूदा हालात में हम बड़े इज्तिमा क्यों नहीं कर रहे? हमारी हुकूमत ने कहा, चाहे वो कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, दुनिया के हर हुकूमत इस वक्त फिजिकल डिस्टेंसिंग के ऊपर जोर देते हैं कि भाई आप 2 मीटर से ज़्यादा एक दूसरे के करीब न जाएं। तो ये जो ज़रूरत है ये इसलिए नहीं है कि कोई हुकूमत की पॉलिसी है, कोई पॉलिटिक्स है, कुछ है। ये इसलिए है कि ये जो कोरोना वायरस है ये बड़ा डेंजरस वायरस है, ये एक इंसान से दूसरे इंसान को लग सकता है। इसलिए जान बचाने के लिए, बीमारी से बचने के लिए, सेहत की हिफाजत के लिए हमारे दीन में इजाज़त है कि आप वो तमाम तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं जिनसे दूसरे की जान भी महफूज रहे, आपकी जान भी महफूज रहे। तो हमारे मेडिकल एक्सपर्ट ने हमें ये बताया है कि भाई 2 मीटर करीब मत जाओ एक दूसरे के, और बड़े इज्तिमात में अगर रिस्ट्रिक्शन है कि एक मखसूस तादाद जो है ना हुकूमत अलाउ करती है। हर मुल्क में थोड़े थोड़े कवानीन ज़रा से मुख्तलिफ हैं। हमारे यहाँ अल्बर्टा में, कनाडा में हमें 15 आदमियों के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाज़त है। इसी तरह से इंडोर 15 पढ़ सकते हैं, आउटडोर 50 पढ़ सकते हैं। अल्बर्टा के अंदर हर सूबे का यहाँ पर अलग अलग सूरत हाल है। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में भी यही हो रहा है। लेकिन ये याद रखिए कि मस्जिद में नमाज पढ़ने का सवाब ज़्यादा है, लेकिन आप मस्जिद को, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि
آسٹریلیا کے اندر بھی حکومت نے مسجدوں پہ پابندی نہیں لگائی. حکومت نے یہ کہا ہے کہ بھائی آپ 5 آدمی جائیں یا 10 آدمی جائیں یا 2 آدمی جائیں, ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس علاقے میں ہیں, آپ وہاں 2 آدمی پڑھیں یا 5 پڑھیں یا 10 پڑھیں. حکومت نے تو یہ کہا ہے. اب آپ مسجد ہی اٹھا کے بند کر دیں گے تو یہ تو آپ کا مسئلہ ہے نا, حکومت نے تو نہیں آپ کو روکا. الحمدللہ یہاں پر کینیڈا کے اندر بھی بہت سارے لوگوں نے اکثر مساجد کو بند کر دیا ہے, بلا وجہ بند کر دیا ہے. الحمدللہ ہماری جو مسجد ہے یہاں کیلگری میں, گنبد خضرا مسجد, وہاں جمعے کی نماز بھی ہو رہی ہے, وہاں انشاءاللہ عید کی نماز بھی ہوگی, وہاں تراویحیں بھی ہو رہی ہیں, ختم قرآن آج ابھی میں وہیں سے آیا تھا, اور اسی طرح سے تمام 5 نمازیں ہو رہی ہیں. لیکن یقیناً ہمارے ہاں پابندی ہے کہ 15 آدمی سے زیادہ نہیں آ سکتے. تو 15 آدمی تو کم از کم پڑھ رہے ہیں, وہ فزیکل ڈسٹینسنگ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, لیکن 15 آدمی پڑھ رہے ہیں. تو جنہوں نے مسجدیں بند کی ہیں ان کو اللہ ہدایت دے, یہ کرنا نہیں چاہیے. آپ حکومت کی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے مسجد کو آپریٹ کریں اور نماز پڑھیں, چاہے 5 پڑھیں, چاہے 10 پڑھیں, چاہے 15 پڑھیں. تو اب اس میں اب مسجدیں بند ہو گئی ہیں, تو اب اس میں عام آدمی کا کیا قصور ہے؟ مسجد کی انتظامیہ نے بند کر دیا, مولوی صاحب نے بند کر دیا. تو پھر یاد رکھیے اگر گھر میں بھی پڑھیں گے تو اللہ اس کا مسجد کا ثواب دیں گے. یاد رکھیے, گھر میں مجبوراً آپ پڑھ رہے ہیں, مجبوراً پڑھ رہے ہیں, آپ کو فورس کیا گیا ہے کہ آپ مسجد نہ آئیں, تو آپ کی نیت ہے مسجد جانے کی. تو اب چونکہ آپ مجبور ہیں تو آپ نیت یہ رکھیں کہ میں مسجد میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن اس لیے نہیں جا سکتا ہوں کہ لوگوں نے مسجدیں بند کر دی ہیں. تو آپ جب گھر میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کے اوپر آپ کو اجر عطا فرمائیں گے, اور آپ کو گھر میں نماز پڑھنے کا مسجد کے برابر انشاءاللہ ثواب ملے گا. جی حضرت, بالکل آپ نے صحیح فرمایا. میں کل ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ کی ویب سائٹ دیکھ رہا تھا, کیونکہ مجھ سے بھی بہت سارے ساتھی رابطہ کر رہے تھے کہ نماز کا اور جیسے 27ویں کا اور باقی چیزوں کا, پھر آگے چل کے میں عید کا بھی پوچھوں گا, مگر اب ہم یہاں پر ویسے عام عبادات کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. تو مساجد کا کیا سٹیٹس ہے؟ تو ہمارے پاس اس وقت وکٹوریا میں ہم بیٹھے ہیں, میلبرن میں, تو ہماری اسٹیٹ میں اس وقت ہم 5 گیسٹ لے سکتے ہیں اپنے گھر میں, اور جو پلیس آف ورشپ ہے دے کین ہیو 10 ورشپرس. اور اس میں یہ تھوڑا سا انہوں نے کہا ہے کہ پری رجسٹرڈ جو ہیں وہ ملٹیپل بھی ہو سکتے ہیں. تو اگر رجسٹریشن کر لی جائے, جیسے میرا خیال آپ لوگ جمعہ پڑھاتے ہیں وہاں پر, زاہد رفیق صاحب بتا رہے تھے 300-350 لوگ جمعہ پڑھتے ہیں 15 کی اجازت کے ساتھ, تو یہاں بھی ویسے ہی ہے کہ اگر لوگ پری رجسٹر کروا لیں تو 10-10 کے گروپ بن کے پڑھتے جائیں. وہ آپ صرف جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں کہ کلیننگ ہو جائے جب وہ نماز, مگر ہمارے جہاں تک نالج میں ہے کسی مسجد میں اوپنلی انتظام نہیں ہے. اگر امام صاحب یا کوئی لوگ وہاں خود نماز پڑھ رہے ہوں تو ٹھیک ہے, مگر جیسے آپ لوگ انوائٹ کر رہے ہیں لوگوں کو رجسٹر کروا لیں اور پڑھیں, یہاں پر ہمیں ایسی کوئی سہولت مہیا نہیں ہے, اور اس کی وجہ سے پھر لوگوں کو مجبوراً گھر میں نماز پڑھنی پڑ رہی ہے. نے بند کی ہیں. ہماری مساجد الحمدللہ اکراس دا کنٹری ہیں. ہمارے نیٹ ورک کے اندر اسلامک سپریم کونسل آف کینیڈا میں 22 سے زیادہ مساجد ہمارے نیٹ ورک کے اندر ہیں. وہ تمام مساجد کھلی ہوئی ہیں, وہاں سب جگہ نماز ہو رہی ہے, یقیناً پابندی کے ساتھ کہ مثلا انٹاریو میں 5 سے زیادہ نہیں آ سکتے تو انٹاریو میں 5 آدمی پڑھ رہے ہیں. کوبیک کے اندر 2 سے زیادہ نہیں آ سکتے تو وہاں 2 پڑھ رہے ہیں. البرٹا کے اندر 15 کی لمٹ ہے تو یہاں 15 پڑھ رہے ہیں. بی سی کے اندر 50 کی لمٹ ہے تو وہاں 50 پڑھ سکتے ہیں. تو یعنی آپ کو جو حکومت نے جس طرح سے اجازت دی ہے اس قانون کے دائرے میں رہ کے آپ نماز پڑھیں. آپ مسجدیں کیوں بند کر رہے ہیں؟ یہ کسی حدیث میں نہیں لکھا, رسول پاک کی کسی بات سے ثابت نہیں ہے کہ مسجد بند کر دی جائے. بیماری کی سے بچنے کے لیے جو حفظان صحت کے اصول گائیڈنس موجود ہے, ہیلتھ کیئر گائیڈنس موجود ہے, اس کو آپ فالو کریں اور مسجد میں نماز پڑھیں. لیکن مسجد اگر بند ہے تو آپ گھر میں پڑھیں گے مجبوراً, اللہ تعالیٰ قبول فرما. جی حضرت صاحب, میں بس یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ میرا خیال ہے جہاں تک مجھے علم ہے وہ یہ ہے کہ ابھی جیسے آن لائن وہاں پر اس مسجد میں جا کے امام صاحب جو ہے وہ دعا کرا رہے ہیں یا یہ کہ کوئی عبادت کر رہے ہیں یا کیا, لیکن یہ کہ عام لوگ جو ہے وہ ابھی یہاں آسٹریلیا میں نہیں جا رہے مسجد, کسی بھی مسجد میں. اور اس کے ساتھ ہی کیونکہ ظاہر ہے آج شب قدر ہے تو اس کے حوالے سے میں کہوں گی کوئی ایسی عبادت یا ایسے نوافل جو زیادہ افضل ہوں آج کی رات پڑھنے کے لیے, یا یہ کہ ہم کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں, اگر اس پر آپ تھوڑا سا بتا دیں. دیکھیے جو نوافل بعض علماء بتاتے ہیں وہ نوافل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے بالکل ثابت نہیں ہے. آج کی رات جو سب سے اہم عبادت ہے سب سے پہلے وہ تراویح کی نماز ہے. اس کے بعد جو سب سے اہم ترین رات ہے وہ تہجد جسے قیام اللیل کہتے ہیں, وہ نماز پڑھنی چاہیے.
ہمیں ان عبادتوں کو کرنا چاہیے, ہمیں ان اذکار کو یاد کرنا چاہیے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام اللیل کیا, آپ 12 رکعت تہجد کی پڑھیں, آپ 20 رکعتیں تراویح کی پڑھیں, پھر اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کریں, پھر اللہ کے اسماء الحسنہ ہیں, اللہ کے اسماء الحسنہ کو یاد کریں, اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے لیے, اپنے فیملی کے لیے, اپنے کمیونٹی کے لیے, انسانوں کے لیے, اپنے ملک کے لیے دعائیں کریں. تو لازمی طور پر راتیں تو بڑی چھوٹی ہیں, آسٹریلیا میں تو خیر بالکل ڈفرینٹ سائیکل ہے اس وقت, لیکن جی یہاں جی کینیڈا میں تو راتیں چھوٹی ہیں, دن بڑے ہیں, تو بڑی جلدی سحری کا وقت آ جاتا ہے. لیکن بہرحال یہ سب سے اہم چیز ہے. لیکن اس کے علاوہ جو علماء نے, بعض لوگوں نے نوافل بتائیں کہ جناب 8 رکعت کی ایک نماز ہے جس میں ہر رکعت میں آپ ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 8 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں. یہ تمام نفلی عبادت بزرگان دین نے اپنے مشاہدات اور اپنے تجربات سے لوگوں کو ریکمینڈ کیے ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان شریف میں تراویح کی نماز پڑھی ہے, اور پھر قیام اللیل کیا ہے, اور پھر قرآن کریم کی تلاوت کی ہے, اور دعا اللہ کی بارگاہ میں کی ہے. یہ وہ اوراد ہیں, یہ وہ اذکار ہیں, یہ وہ اعمال ہیں جو آج کی رات کیا جا سکتا ہے. اور سب سے زیادہ آج کی رات جو کرنا چاہیے وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگنا چاہیے. اور دعا مانگنے کے لیے عربی میں دعائیں یاد کرنا ضروری نہیں ہے, آپ انگریزی میں مانگے, آپ اردو میں مانگے, آپ پنجابی میں مانگے, جو لینگویج آتی ہے بس دل سے مانگے اللہ سے, بس دیٹس واٹ موسٹ امپورٹنٹ. اور اللہ کو ساری زبانیں سمجھ آتی ہیں, اللہ سب زبانوں کو سمجھتا ہے. انسان دل سے مانگے, رٹی رٹائے دعائیں مانگنے سے کوئی فائدہ نہیں جس میں دل ہی شامل نہیں ہے, مانے ہی نہیں پتا کہ میں اپنی زبان سے کیا کہہ رہا ہوں. تو اللہ کو انسان کی ہر زبان سمجھ آتی ہے, تو اللہ سے دل سے مانگے. آج کی رات مانگنے کی رات ہے, جو مانگیں گے انشاءاللہ ملے گا. جی حضرت صاحب آپ نے بڑا اچھا کہا کہ اللہ میاں کو دل سے یاد کرنا ہے, زبان میٹر نہیں کرتی ہے. کیونکہ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے آپ یہ دعا مانگیں وہ کریں, لیکن میں بھی یہ سوچتی ہوں کہ آپ دل سے مانگنا چاہیے. اللہ میاں تو جانتے ہیں دلوں کا حال, وہ بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کر دیا. اچھا دوسرے یہ کہ یہ جو بھی نوافل ہیں جو بزرگان دین نے کہے, اگر پڑھ بھی لیں تو ان کا مطلب یہ کہ پڑھ لینے میں کوئی حرج تو نہیں ہے نا؟ نہیں, ثواب ہے اس میں حرج کیا جی جی ہوگا, اس میں جی ثواب جی ہوگا لازمی طور پہ. آپ اس نماز کو جب پڑھیں گے تو جی آپ جی یاد, لیکن اس کا یہ یاد رکھیے کہ یہ نفلی نماز ہے, ٹھیک ہے. مستحب نماز ہے, فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر سنت نہیں ہے, یہ مستحبات ہیں. اس کو پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں, کیونکہ نماز تو اللہ کے لیے پڑھنی ہے, جی جی مولوی صاحب بالکل. کے لیے تھوڑی پڑھنی ہے, کسی کے لیے تھوڑی پڑھنی ہے. جی نماز جی اللہ کے لیے پڑھنی ہے. اب اس کا طریقہ, اگر نوافل میں آپ کو اجازت ہوتی ہے کہ آپ جس صورت کا انتخاب کریں, جتنی بار پڑھیں, کم پڑھیں, زیادہ پڑھیں, اس کا آپ کو اختیار ہے. تو نفلی نماز کے اندر آپ ان نمازوں کو پڑھ سکتے ہیں, یقیناً اس کا ثواب ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے. اور آپ نے ایک جو بات شروع میں کہی تھی, بعض مسنون دعائیں ہیں جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی ہیں, تو ان دعاؤں کو ضرور یاد کریں, ان کا تو بڑا فائدہ ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو رٹنے کی بجائے آپ ان کا ترجمہ بھی پڑھیں, اور ان کو سمجھ کر پھر پڑھیں. رسول پاک کی مسنون دعائیں یقیناً ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے وہ دعائیں نکلی ہیں, تو ان میں تاثیر بھی ہوگی. لیکن اگر ان کو خالی آپ نے ایک ریچول کے طور پہ پڑھ دیا اور اس میں آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے کیا کہا ہے, تو وہ اس سے بہتر یہ کہ انسان اردو میں اپنی زبان میں مانگے. اگر اس کے معنی آ جائیں تو بہت اچھی بات ہے, مسنون دعائیں مانگنی چاہیے. جی تھینک یو سو مچ, اچھا بڑا حضرت اچھا بہت ایکسپلین اچھا کیا. آپ نے نشاندہی کی. جی جی اس میں جو ہم نے سب سے پہلا رمضان کا پروگرام کیا تھا, تو اس میں میں نے آجزانہ طور پر یہی کوشش کی تھی کہ میں نے نماز کا ترجمہ سب ساتھیوں کے ساتھ ڈسکس کیا تھا. کہ ہم کہتے ہیں, اکثر شکایات آتی ہیں کہ نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اس میں خشوع حاضر نہیں ہوتا, مختلف خیالات آتے ہیں. تو میں نے عرض کیا تھا کہ جب ہمیں مفہوم ہی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں, پہلے تو ہمیں کئی دفعہ یہی ادراک نہیں ہوتا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں, اس کے کیا آداب ہیں. اس کے بعد ہم رٹے رٹائے کلمات ادا کرتے ہیں, ہمیں مفہوم ہی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. تو میں نے اس کوشش کی تھی کہ تمام نماز کا ترجمہ ساتھیوں کے ساتھ شیئر کیا. تو اس میں ایک ذیلی طور پر یہ سوال بھی آتا ہے کہ آیا نماز کے دوران, جیسے آپ نے کہا بعد میں بھی دعائیں عام اپنی زبان میں مانگنی چاہیے, نماز کے دوران بھی تو مختلف دعائیں ہیں, کیا ان کو بھی اپنی زبان میں ادا کیا جا سکتا ہے, جیسے سجدے میں یا آخر میں جیسے ہم تشہد میں دعا مانگتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ یا اس طرح, تو ان دعاؤں کو اپنی لوکل زبان میں ادا کیا جا سکتا ہے کہ نماز میں عربی کوئی پریفر کیا گیا؟
نماز میں وقار صاحب، نماز میں تو آپ کو اسی طریقے سے نماز پڑھنی ہے جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، اور ہماری نماز عربی زبان میں ہے، اور اس کی ایک وجہ بھی ہے جو میں آپ ابھی بتاتا ہوں. تو اس میں جو فرائض اور سنتیں ہیں، اس میں تو آپ کو ہر صورت میں عربی ہی میں نماز پڑھنی پڑے گی، لیکن نوافل جو ہے اس میں بعض اسکالر نے سجدے کی حالت میں دعا مانگنے کی اجازت دی ہے اپنی زبان میں، لیکن فقہ حنفی میں بھی وہ مکروہ ہے. تو اس لیے نماز کے اندر چاہے وہ نفلی نماز ہو، سنت نماز ہو، فرض نماز ہو، آپ عربی میں پڑھیں، اور پھر اپنے لیے دعا نماز کے بعد جس زبان میں مانگنا چاہیں اس میں مانگ لیں. جی بالکل. جی بہت شکریہ اور فقہ حنفی میں تو سجدے کے اندر اضافی تلاوت سے بھی منع کیا گیا ہے. جی ہاں بالکل بالکل، فقہ حنفی میں اس کی کافی سخت پابندی ہے. جی اچھا، ایک اور سوال جو آج ہی میرے سے پوچھا گیا تھا، وہ ظاہر ہے مطلب مسلم نہیں تھے، ایک نان مسلم ہے، تو وہ انہوں نے مجھ سے آج ہی حضرت صاحب ایک کوشچن کیا. انہوں نے یہ کہا کہ جب آپ اپنا روزہ کھولتے ہیں یا جب بھی آپ دعا کرتے ہیں تو کیا آپ لوگ دعا صرف اپنے مسلمانوں کے لیے کرتے ہیں یا یہ کہ آپ لوگ باقی لوگوں کے لیے بھی کرتے ہیں؟ تو ویری میں نے ان گڈ، سے ہی پوچھا کہ اسپیشلسٹ آن دیٹ. جی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ باقی لوگ کون، تو کہنے لگے کہ نہیں، جب آپ دعا کرتے ہیں تو کیا صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اللہ میاں کو ماننے والے مسلمان ہیں صرف ان کے لیے ہوتی ہے، یا یہ کہ پوری کائنات کے لیے کہتے ہیں؟ تو میں نے تو انہیں یہی کہا تھا کہ نہیں، ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں. انہوں نے مجھ سے پوچھا حضرت صاحب اس لیے تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کسی سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم جب یہ کرتے ہیں نا تو ہمارے لیے ہوتا ہے کہ ہم نے صرف مسلمانوں کے لیے مختص کیا ہوا ہے، ہم کسی نان مسلم کو نہیں کر سکتے. تو ہر ایک اپنا اپنا ایکسپیرینس ہے. تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ یہ بھی ایکسپلین کر دیں، کئی لوگ مختلف اسکول آف تھاٹ کے ہیں، تو اس کے لیے بھی کہ دعا کیا ہم سب کے لیے کر سکتے ہیں، پوری کائنات کے لیے؟ بالکل دعا سب کے لیے، بالکل دعا سب کے لیے کر سکتے ہیں، اور خوب اچھی طرح سے کر سکتے ہیں. مسلمان کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں، غیر مسلم کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں. صرف ایک کنڈیشن ہے جو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم فرمایا، اور حضور کے ذریعے ہم سب کے لیے حکم ہے. بالکل ہم غیر مسلموں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے دعا کر سکتے ہیں. ایک کنڈیشن جس میں دعا غیر مسلم کے لیے نہیں ہو سکتی ہے، اور اس کی وجہ بھی ہے، اس میں کوئی نفرت کا پہلو نہیں ہے، یاد رکھیے، اس کو سمجھ لینا چاہیے. اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، اس میں کوئی نفرت نہیں ہے. وہ ہے کہ اگر کوئی انسان کفر پر مر جائے تو اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار. تو وہ جب ایک ایمان کی حالت کے بغیر مر گیا، اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعائے مغفرت سے اللہ نے روک دیا ہے قرآن کریم میں. لیکن اس کی فیملی کے لیے ان سے کنڈولنس کرنا، ان سے افسوس کا اظہار کرنا، اس کی فیملی کے لیے دعا کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جو ایک غیر مسلم مرنے کے بعد اس کے لیے آپ یہ دعا نہیں کر سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت عطا فرمائے. اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ خدا نہ خاصہ کوئی نفرت میں یہ بات کہہ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے، اسلام جو اسلامی دعائیں ہیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک دعا کا پہلو ہے، اور اس میں اسلام کی میسج آف اسلام ہے، اس میں اسلام کی دعوت ہے، اس میں اسلام کا پیغام ہے. تو ہم مسلمان یہ نہیں چاہتے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ آپ زبردستی کسی کو اسلام مسلط کریں. تو ہم اس لیے اسلامی دعائیں ان کے لیے مرنے کے بعد نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اب اس مرنے والے کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے، اللہ جانے اور وہ انسان جانے. ہم نہ اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں، نہ ہم اس کو جہنم میں جلانے کی بات کرتے ہیں. اب مر گیا آدمی، وہ اللہ کے پاس ہے، تو اس کے لیے دعا اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ یہ اسلامی دعائیں ہیں جو غیر مسلم کے اوپر اثر ہی نہیں کریں گی، کیونکہ اس کو تو یقین ہی نہیں ہے ان دعاؤں پر. وہ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتا ہی نہیں تھا. تو جب وہ انسان مانتا ہی نہیں تھا تو آپ اس کو ایسی چیز کیوں کہہ رہے ہیں جس پر اس انسان کا خود یقین نہیں تھا؟ بس اس وجہ سے مرنے کے بعد دعا نہیں کریں. لیکن زندوں کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ غیر مسلمان ہوں، ان کے لیے دعا ہو سکتی ہے، ان کے لیے صحت کی دعا ہو سکتی ہے، ان کے لیے ان کی فلاح کے لیے اللہ سے دعا ہو سکتی ہے، ان کی حفاظت کے لیے دعا ہو سکتی ہے. اور سب سے اہم دعا ایک مسلمان ایک غیر مسلم کو جو دے سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت عطا فرمائے. یہ بہت اچھی دعا ہے، خوب اچھی طرح سے کیا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائے. سبحان اللہ. حضرت بہت اچھا آپ نے وضاحت کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے جب آپ نے جیسے بالکل اچھی طرح ایکسپلین کر دیا کہ مرنے کے بعد جب ان کو اپنے اوپر اختیار ہی نہیں رہا، اعمال پر اختیار نہیں رہا، تب ہماری دعا ان کو کیا فائدہ دے گی.
زندہ تھے تو ہم صحیح ان کے بات ساتھ اگر نیک سلوک کرتے, نیک دعا کرتے, تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیتا اور وہ ایمان کی دولت سے سرفراز ہو جاتے. اور اس وقت وہ آزاد تھے. مرنے کے بعد تو وہ بالکل آزاد ہی نہیں رہے, اعمال میں ہی آزاد نہیں رہے. تو اب ان کے لیے دعا کرنے کا میرا خیال ہے واقعی کوئی فائدہ نہیں. لیکن یہ ایکسپلینیشن ماشاءاللہ جیسے آپ نے سمجھایا ہے, اس کے بعد یہ بات بہت واضح ہو گئی. جی جی. اور یہ بھی کلیئر جزاک ہو گیا کہ ہم جو ہے پوری کائنات کے لیے دعا کر سکتے ہیں, نو میٹر وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں. اور اس کے بالکل علاوہ بالکل. آپ جی جی وقار بھائی, آپ نے کہا تھا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, آپ پلیز پوچھیں. جی پھر میرے تو اتنے جی لمبے ماشاءاللہ, سوال ہیں. شب قدر تو ہم نے جو ہے حضرت کا ٹائم بہت قیمتی ہے, ہمارا تو دل جی کرے جی گا سوال پوچھتے ہی جائیں, لیکن ہم جی شب جی قدر کے موضوع کو وقتی طور پر موقوف کرتے ہوئے جو آپ نے نصیحت فرمائی اسی پر اکتفا کرتے ہیں. تو حضرت عید کی نماز کے بارے میں, جیسے یہاں پر میں نے عرض کیا کہ کوئی میرے نالج میں تو ایسی مسجد نہیں ہے جہاں باقاعدہ عید کا پبلک کو اجازت ہو کہ انتظامیہ کی طرف سے کہ وہ آ کر عید کی نماز ادا کر سکے. تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے گروپس کی صورت میں خود ہی پڑھنا چاہیں گے, جیسے گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹس کے مطابق اگر وہ گھر میں پڑھیں گے تو 5 لوگ پڑھیں گے, اور اگر وہ کسی پارک وغیرہ میں کسی پبلک پلیس پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہاں پر وہ 10 لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو عید کی نماز کا جو طریقہ ہے وہ کائنڈلی آپ جو ہے اگر ہمیں بتا دیں, اور جو لوگ صرف گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی فرما دیں. دیکھیے, سب سے پہلے تو اگر آپ گھر میں پڑھیں گے نا تو گھر میں آپ صرف 2 نفل پڑھیں گے, اور وہ نفل جو ہے وہ آپ جیسے عام نفلی نماز ہوتی ہے اس طرح سے پڑھ لیں. اگر آپ نے جیسے حنفی طریقے میں ہم 6 زائد تکبیریں کہتے ہیں, تو نماز کا طریقہ یہی ہے کہ آپ نیت کریں نماز کی, اور اس کے کہ آپ نماز عید پڑھ لیں. آپ اپنا ہاتھ کانوں تک لے جائیں, اللہ اکبر کہیں نیت کے بعد, اور پھر اس کے بعد ہاتھ باندھ لیں, سبحانک اللہم پڑھیں, پھر دوبارہ ہاتھ کھڑا کریں, اللہ اکبر کہیں, اور آپ ہاتھ کھلے رکھنے ہیں. تیسری دفعہ ہاتھ اوپر اٹھائیں, رفع یدین جسے کہتے ہیں, اور پھر ہاتھ نیچے کریں. چوتھی دفعہ جب آپ ہاتھ اٹھائیں تو اس کے بعد ہاتھ باندھ لیں, اور پھر سورہ فاتحہ پڑھیں, قرآن کریم کی تلاوت کریں, رکوع جائیں, سجود بالکل اسی طرح سے جیسے عام نماز ہوتی ہے. دوسری رکعت میں آپ سورہ فاتحہ پڑھیں, اور جو بھی قرآن کریم کی صورتیں پڑھنی ہے پڑھیں. رکوع میں جانے سے پہلے آپ ہاتھ کھڑے کریں اور اللہ اکبر کہیں, اور دوسری دفعہ بھی اسی طرح سے ہاتھ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کھولے رکھیں, اور چوتھی دفعہ جب آپ کہیں گے تو پھر آپ رکوع کریں اور سلام پھیر دیں. تو یہ جو نماز ہے یہ عید کی نماز ہے, یہ 6 زائد تکبیروں کے ساتھ یہ نماز. گھر میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ اس طرح سے پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں, لیکن علماء نے یہ کہا ہے کہ آپ گھر میں نماز جو ہے وہ 2 نفل نماز پڑھ لیں, سورج نکلنے کے 10-15 منٹ کے بعد اور زوال سے پہلے پہلے. اس دوران کسی وقت بھی گھر میں 2 نفل پڑھ لیجئے, جماعت کے ساتھ پڑھ لیں. اور گھر میں خطبہ دینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ نماز کی جو شرائط ہے وہ یہ ہے کہ آپ اوپن اسپیس میں ایکسیسیبل جو دنیا اور لوگوں کو ہو, وہاں کثیر اجتماع کے ساتھ جمعے کی اور عید کی نماز ہوتی ہے. اگر آپ پارک میں پڑھ رہے ہیں تو پھر بالکل میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ خطبہ بھی دیں اور آپ نماز بھی پڑھیں. اگر کسی اوپن اسپیس پہ پڑھ رہے ہیں تو آپ نماز جیسے طریقہ میں نے آپ کو بتایا اس طریقے سے پڑھیں, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ خطبہ دے دیں. خطبہ بہت آسان ہے وقار صاحب, میں آپ کو خطبہ بھیج بھی دوں گا, لیکن ایک چھوٹا سا خطبہ میں آپ کو بتاتا ہوں, اور اس کو یاد کر لیجئے کہ آپ کبھی بھی جمعے کی نماز ہو یا عید کی نماز ہو, خطبہ یہ ہے کہ آپ یعنی نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم, یہ سب کو پتہ ہے. اگر وہ بھی یاد نہیں ہے تو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے آپ قرآن کریم کی کوئی سی چھوٹی سی سورت پڑھ لیجئے. مثلا سورہ اخلاص پڑھ لیں, سورہ کوثر پڑھ لیں, سورہ فاتحہ پڑھ لیں, ایک سورت کوئی سی آپ پڑھ لیں, اور اس کے بعد صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم الامین کہہ کے بیٹھ جائیں. پھر آپ 5 سیکنڈ بیٹھنے کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں, پھر نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم کہہ کر آپ آیت درود پڑھیں, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ پڑھنے کے بعد آپ درود شریف پڑھ لیں. درود شریف پڑھنے کے بعد آپ 1-2 دعائیں جو یاد ہوں, جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ سب کو یاد ہوتی ہے, رب اجعلنی سب کو یاد ہوتی ہے, 1-2 دعائیں مانگ کے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے بعد آپ نماز صدق اللہ العظیم کہہ کے آپ اپنا یعنی آپ کا خطبہ ہو گیا. نماز تو عید میں پہلے ہوتی ہے, خطبہ بعد میں ہوتا ہے. دیٹس اٹ.
تو سمجھ گئے نا آپ؟ تو پہلے خطبے میں آپ نے کوئی سی ایک صورت پڑھنی ہے، دوسرے خطبے میں آپ نے درود شریف اور دعا پڑھنی ہے، خطبہ ہوگی. ویری سمپل. تو ماشاء اس میں اللہ آپ نے بڑا جو اس کو زائد سمپلیفائی تکبیریں کر ہیں کے خطبہ شروع بتایا. کرنے سے پہلے کتنی دفعہ اللہ اکبر کہنا ہے، اسپیسیفکلی عید کے لیے پوچھ رہا ہوں. تو اور دوسرے خطبے میں کتنی دفعہ، کئی دفعہ وہ کہتے ہیں کہ 7 دفعہ اور 14 دفعہ اس طرح. اچھا، عید کے لیے جو خطبہ ہے اس میں دیکھیں تکبیر پڑھنا یہ سب تکبیرات جسے مستحبات میں کہتے سے ہیں، ہے. جی تکبیرات جیسے وہ کیا اللہ کہتے اکبر جو ہے وہ ہیں؟ ہاں وہ تکبیرات ہے تکبیرات میں اللہ سے اکبر. نہیں، میں سمجھ گیا وقار صاحب. تو تکبیرات جو ہیں وہ اگر آپ کوئی نہیں بھی پڑھے گا خطبہ ہو جائے گا. تکبیر کہنا چاہیے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور وہ جو ہے وہ آپ 5 دفعہ بھی کہہ سکتے ہیں، 7 دفعہ بھی کہہ سکتے ہیں، 3 دفعہ بھی کہہ سکتے ہیں. جنرلی عموماً جو علماء کرام ہوتے ہیں وہ 3 دفعہ سے 5 دفعہ کے درمیان وہ تکبیر کہتے ہیں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد. 3 دفعہ کہہ دیجئے یا 5 دفعہ کہہ دیجئے. لیکن یہ لازم نہیں ہے. اگر آپ کو یاد نہیں ہے، آپ نہیں کہہ سکتے، آپ سمپل اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے ایک سورت پڑھیں، بیٹھ جائیں، کھڑے ہو جائیں، درود شریف پڑھیں، دعا پڑھیں، صدق اللہ العظیم، خطبہ ہو گیا. آج کل کووڈ 19 کے تناظر میں جیسے ہمارا عید کی نماز کے بعد گلے ملنے کو بہت زیادہ باعث ثواب سمجھا جاتا ہے، تو یہ لوگوں کو کیسے سمجھایا جائے کہ کووڈ 19 کے دنوں میں ہم نے عبادت تو کرنی ہے مگر حفظان صحت کے اصولوں کا بھی خیال کرنا ہے. گلے ملنا عید کے دن یہ سنت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن یہ لازمی نہیں ہے. اور بیماری سے بچنا، وائرس سے بچنا، اپنے آپ کو بچانا، دوسروں کو بچانا، کمیونٹی اسپریڈ جو ہے وہ نہیں کرنا ہے ہم کو. بالکل یاد رکھیے، کیونکہ اسلام میں یاد رکھیے سب سے اہم ترین چیز انسانی جان کی حفاظت ہے. میں چرچز میں جاتا ہوں، میرا بہت انٹرفیئر پروگرام ہوتے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہیں یہاں پر. میں جی بالکل. جب مجھ سے کوئی پوچھتا ہے نا کہ بتائیے اسلام کی بنیاد کس پر ہے، تو میں یہ کہتا ہوں اسلام کی بنیاد، اسلام فاؤنڈیشن از سینکٹیٹی آف لائف. سینکٹیٹی آف لائف جو ہے یہ اسلام کی بنیاد ہے. تو جان بچانا اسلام میں سب سے اہم ہے، اپنی بھی جان بچانا، دوسرے کی بھی جان بچانا. تو گلے نہیں ملیں کوئی حرج نہیں ہے، اور ہاتھ نہ ملائیں کوئی حرج نہیں ہے. آپ دور سے سلام کر لیں، آپ کا دل صاف ہونا چاہیے، دوسرے کے ساتھ محبت ہونی چاہیے. اور پھر ان سے کہہ دیں جب کووڈ 19 چلا جائے گا تو سارے اکٹھے ہم گلے مل لیں گے انشاءاللہ آرام سے. یہ آپ نے بڑا اچھا کہا ہے حضرت صاحب. اس کے ساتھ ساتھ ہی مجھے آج ہی صبح میری بہت ہی اچھی دوست ہے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ سے ضرور میں نے پوچھنا ہے. جیسے وہ 2 ماں بیٹی ہیں جو یہاں پر رہتی ہیں، اور یہ کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر باہر نماز نہیں ہو رہی اور ہمیں گھر میں پڑھنا ہے تو وہ با جماعت کیسے پڑھیں گے؟ وہ تو دونوں ماں بیٹی ہیں بس، اور فیمیل ہیں. اچھا، نہیں اگر ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے تو وہ یہی کریں گے کہ امی جماعت کی امامت کرتے ہیں، بچی ان کے ساتھ پڑھ لیں. ٹھیک ہے. تو جب وہ کیونکہ جی جی ہاں وہ فیمیل ہے، نفلی نماز ہے نا، وہ جی نفلی جی 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 نماز جی ہے، نفلی نماز ہے تو وہ پڑھ سکتی ہیں ایز لانگ ایز کہ اس میں کوئی مرد شامل نہ ہو اور وہ جی جی صرف خاتون ہے اور ان کی بیٹی ہے. تو یہ دونوں ماں بیٹی مل کے پڑھ لیجئے، اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ، یہ آپ اچھا نے ایک بڑے سوال اور آیا اچھے ہے مجھے، سارے سوال. جی جی ثنا بہن ایک سوال آیا ہے ہاں مجھے جی. جی جی آپ کہ کریں. ویسے تو وہ ماشاءاللہ کیا کہتے ہیں ماڈرن اسکالر، مگر یہ ہے کہ ایک سلسلے کے ساتھ بھی تعلق ہے، تو اس لحاظ سے میں سمجھ لیتا ہوں کہ یہ سوال ریلیونٹ ہے. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بنفس نفیس بھی ملتے ہیں یا صرف خواب میں ہی تشریف لا رہے ہیں؟ کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک کے ظاہری پردے کے بعد آپ صرف خواب میں ہی تشریف لا سکتے ہیں. ذرا اس کا جواب لے دیں. ابھی اس کا تعلق نہ رمضان سے ہے نہ عید سے ہے، تو لیکن میں جواب ضرور دوں گا کیونکہ سوال جب پوچھا جاتا ہے تو پھر جواب دینا ہوتا ہے. دیکھیے یہ جو روحانی تعلق ہوتا ہے نا، دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو دنیا سے پردہ فرما لیا ہے. ہم سب کو معلوم ہے کہ آپ مدینہ شریف کے اندر مسجد نبوی کے اندر قبر انور میں موجود ہیں، لیکن ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر انور میں ہمارا درود و سلام سنتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درود و سلام کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں. تو حضور نے ضرور انتقال فرمایا یا وصال فرمایا، لیکن
نبی کی قبر کی زندگی بھی جو ہے وہ حیات ہے، یعنی وہ زندہ ہے، اس طرح سے زندہ نہیں جیسے ہم اور آپ ہیں، ہم سے بہتر زندگی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے شہیدوں کو کہا کہ ان کو مردہ مت کہنا، ان کے بارے میں سوچنا بھی نہیں کہ یہ مردہ ہیں۔ تو جب شہید زندہ ہو سکتا ہے تو نبی بھی زندہ ہے، لیکن اب ان کی زندگی کا ہمیں شعور نہیں ہے۔ لیکن یہ ہمیں معلوم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا درود و سلام سنتے ہیں جب نماز میں تحیات میں بیٹھتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، تو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ پر ہمارا سلام ہو، آپ پر ہمارا درود ہو۔ تو نبی اور جب ہم سلام کرتے ہیں تو یاد رکھیے سلام کرنا تو سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ تو ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جواب عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ کہ خواب میں آتے ہیں یا بالمشافہ ملاقات ہوتی ہے، تو یہ یاد رکھیے ان چیزوں میں اللہ کے واسطے نہ پڑھیں، کیونکہ اس سے سوائے اس کے فرقہ واریت اور ایک دوسرے کے لیے برے جذبات پیدا ہونے کے کچھ پیدا نہیں ہوتا ہے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ، میری بات کو بہت غور سے سنیے گا کیونکہ میں لفظ بڑے احتیاط سے استعمال کر رہا ہوں، جس کو اللہ تعالیٰ رسول کریم خواب میں دکھانا چاہیں، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے خواب میں آ جائیں گے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جاگتے ہوئے بیداری کے عالم میں دکھانا چاہیں، اللہ دکھانا چاہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو نظر آ سکتے سبحان ہیں۔ اللہ، اس میں سبحان اللہ کی قدرت پہ شک کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہر چیز اللہ کے اللہ، حکم سے ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام خواب میں بھی آئیں گے تو اللہ کے حکم سے آئیں گے، اور اگر جاگتے ہوئے بیداری کے عالم میں آئیں گے ملاقات ہوگی تو وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوگی۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، محدث ہیں، تقریباً آلموسٹ 10 centuries ago، آپ ماشاءاللہ اس وقت حیات تھے، 10 یعنی آلموسٹ 900 سال پہلے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جاگتے ہوئے بیداری کے عالم میں 100 دفعہ میں نے حضور کا دیدار کیا ہے، جاگتے ہوئے بیداری کے عالم میں۔ تو یہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو لازم و ملزم نہیں ہوتی۔ آپ یہ چاہیں کہ مجھے حضور نظر آ جائیں، بھائی کیوں نظر آ جائیں، اور میں یہ چاہوں کہ مجھے حضور نظر آ جائیں، کیوں نظر آ جائیں، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، یہ آپ کا شوق ہے، یہ آپ کی دعا ہے، یہ آپ کی تمنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمنا کو اس کے اخلاص کی بنیاد پہ پورا فرماتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی ہے، خواب میں بھی ہوتی ہے، بالمشافہ بھی ہوتی ہے، اور یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اس میں شک کرنا اللہ کے اوپر شک کرنا ہے، لیکن جب اللہ کا حکم نہیں ہوگا انسان سر توڑتا رہے کچھ بھی نہیں ہوگا، اور جب اللہ کا حکم آ جائے تو میں اب آپ یہ بات بہت طویل ہو جائے گی، میں آپ کو ایسی مثالیں دے سکتا ہوں ریسنٹ ہسٹری سے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی بھی ہے آج کل، ایک عورت، کرسچن عورت تھی غالباً، یعنی مسلمان نہیں تھی، مجھے نہیں معلوم ان کا پریویس مذہب کیا تھا، یہ ابھی بالکل ریسنٹ بات ہے، وہ مسلمان ہو گئیں، اور مسلمان ہونے کے بعد وہ حج کے لیے گئیں، اور وہ حج پہ جانے کے بعد وہ مدینہ شریف گئیں۔ اس عورت کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ میں مدینہ شریف جب گئی تو میں حضور کے در اقدس سے واپس جب آئی تو اپنے ہوٹل میں آ کے میں لیٹ گئی، اور لیٹنے کے بعد میرے منہ سے غیر ارادی طور پر یہ نکلا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ کہتی ہے جیسے ہی میں نے یہ کہا مجھے باقاعدہ بالکل صاف آواز آئی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو اب اس عورت کو یہ اب مشاہدہ ہو گیا ہے، اب کسی اور کو نہیں ہوگا، تو اس میں اس آدمی کا قصور نہیں ہے، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو محروم رکھ رہے ہیں، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ تو جس کو نظر آتے ہیں رسول پاک وہ اللہ کے حکم سے نظر آتے ہیں، جس کو نظر نہیں آتے اللہ کے حکم سے نظر نہیں آتے۔ سبحان اللہ، بالکل سبحان ماشاءاللہ، آپ نے بہت اچھا ماشاءاللہ، ایکسپلین یو کیا، ٹیکلڈ اٹ اور ویری وہی ویل۔ والی بات ہے اخلاص کا جو ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں، اور اس کا کتنا دل چاہ رہا ہوگا یا کتنا اس کے دل میں یہ ہوگا، اور ان کا دیکھیں کہ اس نے اسلام قبول کیا خود سوچ کے سمجھ کے، تو ظاہر ہے اس کو اللہ میاں نے اس کے حساب سے، اس کی نیت کے حساب سے دیا ہوگا۔ تو حضرت صاحب ابھی بڑے سارے سوال ہیں، اور یہ کہ آپ کا آلریڈی ٹائم لے چکے ہیں، آپ سحری کے بعد جاگ رہے ہیں، ساری رات سے جاگے ہوئے ہیں، تو سوال تو بڑے ہیں، دل بھی بڑا چاہ رہا ہے کہ آپ کو روک کر رکھے اور پوچھتے جائیں، لیکن یہ کہ میں چاہوں گی کہ آپ سے پھر اجازت ریکویسٹ کریں گے کسی اور دن، کسی اور دن جی جی ریکویسٹ کریں گے۔ انشاءاللہ ضرور جی
پر یہ کہ آپ نے حضرت صاحب میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ آپ نے چیزوں کو جس طرح سمپلیفائی وے میں آئی تھنک بتایا ہے، وہ نہ صرف یہ کہ میرے جیسے بندوں کے لیے سمجھنا آسان ہے، بلکہ ہمارے جتنے بچے دیکھ رہے ہیں جو کہ اس ماحول میں پلتے بڑھتے ہیں، ان کے لیے آئی تھنک اسلام کو سمجھنا اور اس طرح اس کو لے کے اس کا کمپیریزن کرنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. اور اس لیے ہاں جی کہ آپ انشاءاللہ کبھی اللہ میاں نے چاہا تو ثنا آپ بہن بلکہ آسٹریلیا میں بھی آئیں انشاءاللہ، ہمیں بھی موقع جی دیں جی آپ سے سیکھنے کا، ملنے کا. جی بالکل انشاءاللہ تعالیٰ جو ان کو آسٹریلیا میں بھی بلانا ہے، اور جو ہے میں یہ چاہوں گا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آرگنائز کریں گے. میں ان کو زحمت دوں گا کہ ہم یوتھ کے لیے جو ہے سیشن رکھیں گے، اس میں جی یوتھ جی کے سوالات آئیں، اور انگلش میں بہت بہتر ٹیکل کرتے ہیں چیزوں کو. جی تو جی انشاءاللہ ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ بیٹر آرگنائز کر کے یوتھ کا اور جی جی انٹریکشن لے کر آئیں گے. جو یہاں جی جی ابھی نئے بچوں کے سوالات ہیں نا، تو ان کی تسلی بہت ضروری ہے. اور جو آپ نے کہا انٹرفیتھ ڈائلاگ، ہی از اسپیشلسٹ آن دیٹ. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ ہم ان کو اس معاملے میں زحمت جی دیں جی گے انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی اب انٹرفیت آن لائن والا ٹاپکس ہیں. لیتے ہیں ان سے ہم بات تو کریں گے. جی جی تو انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ حضرت صاحب کو ٹائم ٹو ٹائم جب آپ کے پاس ٹائم ہو آپ کو ضرور زحمت دیں. ونس اگین آپ کا بہت بہت شکریہ. ہماری یہ رحمت رمضان کی ٹرانسمیشن تھی، آپ کے آنے سے اس کو 4 چاند لگ گئے ہیں. حضرت صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش آخر میں رکھے. یہ مجھے پتا ہاں ہے جی حضرت بولے. بہت تھکے ہوئے ہیں، لیکن مجھے اب یہ بہت تھکے ہوئے ہیں، مجھے پتا ہے روزہ بھی ابھی سٹارٹ ہوا ہے. مگر یہ چونکہ علامہ ریاض الدین سہروردی صاحب کے بڑے صاحبزادے ہیں، وسیع الدین سہروردی صاحب کے بڑے بھائی ہیں، تو یہ خود بھی بڑی اچھی نعت پڑھتے ہیں. تو اگر یہ صرف ایک شعر جاتے جاتے ہمیں آج دے دیں، اگلی دفعہ باقاعدہ نعت سنیں گے انشاءاللہ ان سے. ہاں اصل میں میرا گلا بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ مجھے کھانسی بھی آ رہی ہے. آج 18 درود شریف پڑھ پروگرام لیجیے. کیے ہیں. ہاں ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے. جیسے صلی آپ اللہ حضرت صاحب آپ کو علیہ ٹھیک یا لگے انشاءاللہ. رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تذکرہ ان کا کرو انجمن آرائی ہو. سبحان اللہ. تذکرہ ان کا کرو انجمن آرائی ہو. گلشن زیست پہ پر کیف فضا چھائی ہو. سبحان اللہ. تذکرہ ان کا کرو انجمن آرائی ہو. میں کہاں اور کہاں مدح سرائی ان کی، یہ تو ہے ان کا کرم میری پذیرائی ہو. سبحان اللہ. تذکرہ سبحان ان کا کرو سبحان انجمن آرائی ہو. شوق سے گنبد عذرا کو جو دیکھا میں نے، یوں لگا دل میں بہار جیسے اتر آئی ہو. تذکرہ ان کا کرو انجمن آرائی ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ جزاک اللہ. ماشاء بہت اللہ شکریہ. جزاک اللہ. آپ بہت اچھی یہ نعت تھی 20واں اور کیا پروگرام ہے بات ثنا بہن، اور دیکھیں ماشاءاللہ یہ خون جی کی جی برکت ہے کہ ماشاء ماشاءاللہ. اللہ. ہاں جی آپ کا گلا بھی خراب تھا، پھر بھی آپ نے ہمارے سارے ناظرین کے لیے ہمارے لیے کیا. حضرت صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کی آمد کا عین نوازش ہے آپ کی، اور ماشاءاللہ 4 چاند لگ گئے ہیں. اور اللہ میاں ہمارے اس پروگرام کو کرنے کے مقصد کو قبول فرمائے. آپ کا بہت بہت آمین. شکریہ. آمین. جی بڑی مہربانی. جزاک اللہ. وقار صاحب اللہ خوش رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور ثنا آپ کو بھی اللہ تعالیٰ خوش رکھے. جزاک اللہ خیر. جی جزاک تھینک سو اللہ. مچ. بہت السلام تھینک یو شکریہ. سو علیکم. مچ. جی علیکم وعلیکم السلام. السلام.
थैंक यू सो मच। ये हमारे लिए बड़ा मकाम है कि माशाल्लाह आज के प्रोग्राम में शब कदर का प्रोग्राम था, हज़रत साहब हमारे साथ थे। इस प्रोग्राम के अब आई नो बड़ा लंबा हो गया माशाल्लाह, और ये कि बड़ा इन्फॉर्मेटिव था। मेरे पास बड़े सारे कमेंट्स थे, मैंने कहा जाते जाते कमेंट्स ले लूँ। आपकी इजाज़त है वकार भाई? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमारा जरूरी हिस्सा है। जी। माशाल्लाह सारे लोगों ने कहा है कि माशाल्लाह नाइजिया साहबा कह रही है माशाल्लाह, समीना वकार कह रही है माशाल्लाह, सैयद असद अली तकवी कह रहे हैं माशाल्लाह, महगुल अदील कह रही हैं माशाल्लाह, फिर आया है सोहरवर्दी अली हुसैनी साहब कह रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर उन्होंने कहा हज़रत सैयद बदियुद्दीन सोहरवर्दी साहब दामत उनका नाम उन्होंने मेंशन किया माशाल्लाह। ये सोहरवर्दी अनाथ फाउंडेशन इंटरनेशनल के सदर हैं। अच्छा अच्छा, थैंक यू सो मच, जो बहुत बहुत सोहरवर्दी अल शुक्रिया हुसैनी इस साहब हैं। प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने का। जी सोहरवर्दी जी अल हुसैनी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी जी, ये और कसीमुद्दीन इस सोहरवर्दी साहब के खलीफा हैं और जी जी सोहरवर्दी अनाथ फाउंडेशन इंटरनेशनल के सदर हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया इनका। इसके अलावा हमारे पास है हरीम खान कह रही हैं माशाल्लाह, अली शेख साहब कह रहे हैं सलाम वकार भाई एंड ऑल्सो A1 TV टीम। थैंक यू वालेकुम सो मच अस्सलाम अली अली शेख भाई, साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आप ये हमेशा A1 हमारे टीवी का हर प्रोग्राम में प्रोग्राम आते हैं। बाकायदगी से देख रहे हैं। जी जी, तो थैंक यू सो मच। आपके इस तरह के कमेंट्स जो हैं हमें बड़ी एनर्जी देते हैं, और ये कि बहुत शुक्रिया आपका। और इन्होंने एक फरमाइश की है चलते चलते वकार भाई, जो मैं भी करना चाहती हूँ, क्योंकि अब आपने पूरा सीख लिया है कि किस तरह खुतबा करते हैं। और वो कह रहे हैं वकार भाई तुसी पढ़वा देना नमाज, वी विल बी पार्ट बिहाइंड यू। वकार जी भाई इंशाल्लाह तुसी ताला पढ़वा बिल्कुल, देना, जो वी है विल साथी फॉलो नमाज यू। पढ़ेंगे। तो उन्होंने 2 जी जी मरतबा जी जी कह दिया, इंशाल्लाह ताला। आपसे रिक्वेस्ट कर दें। अब ये ना हो पीछे नहीं नहीं फौज इंशाल्लाह ताला पूरी नमाज तैयार हुई पढ़ेंगे। अली भाई आप हो रास्ते में रहें। नमाज पढ़ने के लिए। जी, जी तो जी अली चलिए भाई आप अभिषेक रास्ते में भाई के रहें, साथ नमाज हम भी पढ़ेंगे ऐड इंशाल्लाह। कर लेते हैं अपना नाम। तो इतने लोग तो हो गए हैं, 5 3 4 तो हो गए जी हैं। जी 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 इंशाल्लाह ताला। अच्छा, इसके बाद सैयदादा कह रहे हैं माशाल्लाह, राशिद खान साहब कह रहे हैं अल्लाह बरकत अता करे, वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। बहुत शुक्रिया राशिद खान साहब आपका। अली शेख साहब कह रहे हैं बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह। और बस आज के यही सारे कमेंट्स थे। बड़े सारे लोगों ने सिर्फ माशाल्लाह और सुभान अल्लाह का है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि वो आज जैसे बड़े 27वीं रमज़ान है। इन्हमात से उनकी बात सुन रहे थे, असल में जी लोग जी उनकी बात में बड़े इन्हमात से सुन रहे थे। जी जी। और 27वीं रमज़ान के हवाले से भी उन्होंने बड़ी अच्छी पूरी डिटेल में जो उसकी फजीलत, उसकी अहमियत, क्या चीज़ क्या पढ़ना जो है वो ज़्यादा अफजल है, और नवाफिल किस तरह अदा करने चाहिए, उनकी क्या अहमियत है, वो भी उन्होंने बता दिया है। और जो सबसे अच्छी बात ये थी कि इसके साथ साथ ही वकार भाई आपके तवस्सुत से हम लोगों ने साथ में ईद की नमाज का भी जो पहलू था, जो हमारे सबके ज़हनों में था और मेरे पास बड़े सवाल भी आए हुए थे, वो भी कवर अप हो गया। जी 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 जी, बहुत जी सारे लोग जो है साथी ईद के सवालात कर रहे थे, तो वो ज़रूरी था कि और फिर जो है मुख्तलिफ जब आप ऑनलाइन जाते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि कौन सी चीज़ ऑथेंटिक है, आप जिसको फॉलो कर रहे हैं उसके मुताबिक है कि नहीं। तो जी जी ये बहुत ज़रूरी था कि वो उसमें बयान कर देते थे, और माशाल्लाह ये ईद का भी बड़ा अच्छा हो गया। और दूसरा वो जो ख्वाब का और गैर मुस्लिम का सवाल देखें, ये जी होता जी है कि आप अगर मॉडर्न स्कॉलर का कि आप एक वेस्टर्न कंट्री में रहते हैं और आप उनको जो यहाँ पर मसाइल पैदा होते हैं, जो दीन के जी जी बुनियादी मसाइल हैं, उनका तो हल है ही है, वो ऑलरेडी बुक्स में है, वो 1400 साल से आ रहा है। मगर अब आप जब एक गैर मुस्लिम कंट्री में रहेंगे तो वहां पर थोड़ी सी जो है फ्रैक्शन जो है वो डिफरेंट भी आएंगी, डिफरेंट बिल्कुल मसाइल भी आएंगे, उनको भी टैकल, तो ही टैकल देम वेरी वेल। और जो ख्वाब का था उन्होंने कितने अच्छे तरीके से बयान किया कि ये जी जी अल्लाह ताला की कुदरत पर तो कोई शक नहीं किया जा सकता। बिल्कुल और जब बिल्कुल देखिए मैंने जब हमने दुरूद शरीफ की फजीलत का जिक्र किया था तो मैंने एक हदीस शरीफ बयान की थी, जब उन्होंने भी फरमाया उसके बारे में कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम लोग मुझ पर दुरूद पढ़ते हो तो अल्लाह ताला ने जो है फरिश्ते नामजद किए हैं जो मुझ तक तुम्हारा दुरूद पहुंचाते हैं। और जुम्मे वाला दिन जो दुरूद पढ़ा जाता है, और खुशकिस्मती से आज भी जुमा है, सॉरी बुध है, तो जी जी जो है जो जुम्मे वाला दिन जो है दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है, वो जो है मैं डायरेक्ट उसको सुनता हूँ और उसका जवाब जी जी देता हूँ। बहरहाल वही बिल्कुल बात है कि कुव्वत साथ होनी चाहिए, और अगर अल्लाह ताला के साथ से आप खलूस के साथ कोई चीज़ मांगेंगे तो आपके खलूस के मुताबिक अल्लाह ताला उसका जो अजर और उसका जवाब देंगे। जो भी चीज़ होती है वो अल्लाह ताला की कुदरत के बगैर किसी चीज़ का सवाल ही पैदा नहीं होता, और अल्लाह ताला की कुदरत जो है वो लामहदूद है, और अल्लाह ताला जिसको चाहें जैसे चाहें नवाज दें। ये तो बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। सुभान अल्लाह।
بالکل بڑا اچھا کہا آپ نے. تو اللہ کرے اللہ میاں بھی ہم سب کو یہ سعادت نصیب کرے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین دیدار کر سکیں کسی بھی حالت میں ہو آمین جائے. ہم جیسے گنہگاروں کے لیے تو وہ ہر حال میں معتبر ہیں اور سب سے آگے ہیں. تو محمد عرفان کا بھی چلتے چلتے آ گیا ماشاء اللہ. اور یہ کہ آج کے پروگرام میں جو سارے ہم نے کوشچن کیا, امید ہے آپ سب لوگ جو ہے جتنے بھی آپ کے کوشچنز ہیں انہیں میں نے آنسر کرنے کی, ان کے تھرو آنسر لینے کی کوشش کی ہے. اور اس کے ساتھ ہی وقار بھائی آپ کا بھی شکریہ. تو انشاءاللہ جی آج کے پروگرام سے ہم اللہ حافظ کہتے ہیں.